أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال تعالى في المقام الآخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جان جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بانیان محفل اور نہایت ہی عزت کے لائق محترم معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام، دعا گو اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا، ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، اگر حضرت انسان کے اندر ادب نہیں تو سب کچھ تباہ کر دیا جاتا ہے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک صوفی بزرگ ہوئے، وہ کہیں سے گزرے تھے تو ایک شخص ملا تو بڑے ادب سے بڑی عزت کے ساتھ کہنے لگا: بہلول دانا مجھے بتائیں میں کون سا کاروبار کروں، کیا خریدوں؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا مارکیٹ میں جتنا کالا کپڑا ہے نا سب خرید لو ہے۔ اس نے اللہ والے کی بات مانی، ساڑا کپڑا اس نے خرید لیا۔ اب کیا تھا، تھوڑے دنوں بعد ہی نا وقت کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں نے اظہار غم کے لیے کالا کپڑا خریدنا تھا، مارکیٹ کا سارا کپڑا اس کے پاس تھا، منہ دام و قیمت اس نے مانگی اور لوگ دیتے رہے ہیں، دنوں کے اندر امیر ہو گیا۔ اب کچھ پیسے آ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بندہ کہتا ہے یار جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو اس کی کیفیت کچھ اور تھی، اب کچھ آ گیا ہے تو کیفیت اور ہو گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت کے اندر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی اصلیت کو نہ بھولے، جو اپنی حقیقت کو نہ بھولے ہے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسری دفعہ اس کو ملے نا تو چونکہ پہلے کاکھ نہیں تھا، اب چونکہ کچھ آ چکا تھا تو لہجے کے اندر تبدیلی آ گئی۔ تو کیا کہتا ہے، وہ بابیا ہون دس ہون کی خریدا، پہلے کیا تھا، ادب تھا، احترام تھا، اب لہجے کے اندر ذرا تبدیلی آ گئی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسکرا کے کہنے لگے منڈی کے اندر جتنے بھی خربوزے آئے ہیں نا وہ سب کے سب خرید لو ہے۔ اب اس کے ذہن کے اندر یہی تھا جس طرح پہلے پیسہ کمایا گیا ہے اسے بھی پیسہ کمایا جائے گا۔ اب جتنا بھی پیسہ تھا نا سب کے اس نے خربوزے خرید لی۔ جب لے کے آیا نا ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، خربوزے آپ کو پتہ ہے زیادہ دیر نہیں نکالتے ہیں، وہ گل سڑ گئے ہے، سارے پیسے ضائع ہو گئے ہیں۔ اب تیسری دفعہ جب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی نا تو دیکھ کے کہنے لگا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ فرمان لگے میں نے تو تیرے ساتھ اچھا کیا تھا، تیرے لہجے نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تیرے لہجے نے۔ آپ خود اندازہ کرو ہے
کہ اگر بندہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی اتنی سی بے ادبی کرے تو اس کے پلے کاکھ نہیں رہتا. یہ بارگاہ حبیب حق ہے، چلو سروں کو جھکا جھکا کر، درود ہر ایک قدم تے بھیجو، نیاز مندی دکھا دکھا کر. اور ہمارے بڑوں نے تو یہاں تک کہا کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. کیونکہ ہمارا تو روزانہ اسٹیجوں کے اوپر جا کے پڑھنا ہوتا ہے نا. کچھ لوگ نا پیچھے بیٹھ کے تجزیے کر رہے ہوتے ہیں، اے ویخ نات خاں پڑھدا پہ کنجے، اے ویخ جنہوں نے محفل سجائی دی ہے کردے پہ کینے ہیں. او بھائی تو اسی پر شکر ادا کر کے تجھ جیسوں کو بھی رسول اللہ کے ذکر کی محفل کے اندر آنا نصیب ہو گیا. یہ کئی لوگ نا اس وہم سے باہر ہی نہیں نکلتے. میں پچھلے دنوں تقریر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، یہ حاجی پورے کے آگے ایک علاقہ آتا ہے مظفر پور سیالکوٹ کے اندر نا. تو ایک جوان وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھ اس کا یار بھی تھا. تو جس طرح پارک کے اندر نہیں فوٹو شوٹ کروانے کے لیے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ سارو اس کی گود کے اندر تھا، تو وہ محفل پاک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی دونوں جوان بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے اپنے امام سے بتائے ہیں کہ اگر کوئی اعلیٰ شخصیت آئی ہو، حکومتی شخصیت بھی کوئی بتا کتنا چکنا ہو کے بیٹھتا ہے، لیکن حال یہ ہو چکا ہے کہ بندہ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے اندر آیا ہوا تو آتا ہے، لیکن حضرت نہ جملوں کی طرف توجہ نہ. میں حقیقت آپ کو بات بتاؤں، میں یہ درد بھرا پیغام میں نے آپ کے سامنے کیوں شروع کیا ہے؟ اس وجہ سے شروع کیا ہے، نقیب محفل نے تھوڑے ترلے پائے نے نا، تساں ہاتھ بھی چوک لینے ہیں، ترلے ڈالے ہیں تساں نعرے بھی لا لینے ہیں. تو میں تھوڑے سامنے حکم خداوندی پڑھے ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو، اللہ کہندا پہ درود پڑھو ہے، لیکن میں کئیوں کے لب دے رہا تھا، لب چپ تھے. وہ اللہ کے بندو یاد رکھنا، جسے بندے دی منو گے نا ہاتھ چکو گے تو پتہ نہیں کھ لبنا کہ نہیں لبنا. رب کی مانو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی سوار دے گا، تمہاری آخرت بھی سوار دے گا. لیکن تم مان کے دیکھو تو صحیح ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھنا، میں کہتا ہوں اگر آپ ذکر رسول کی محفل کے اندر آتے ہو نا تو پھر کچھ ملنا بھی چاہیے، کچھ نصیب بھی ہونا چاہیے. اگر بانیاں نے اتنا بڑا پروگرام سجایا ہے، نہ آنے والوں کو کچھ نصیب ہو، نہ پڑھنے والوں کو کچھ نصیب ہو، تو پھر تو ہم وقت کا ضیاع کر کے گئے ہیں. واصف علی واصف نے ایک بات لکھی ہے، بڑی کمال درجے کی بات ہے. دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، یہ زہیب بھائی ہیں، میں ان کی تعریفی کلمات ان کے بارے میں کہوں گا نا تو آپ کو پتہ انسانی فطرت ہے، جس کے بارے میں آپ اچھا بولو گے کہے گا یار مجمع کے سامنے میری تعریف کی ہے. تو جس طرح اگر وہ پہلے میرا ادب احترام کرتے تھے، اس سے بڑھ کے ادب احترام کریں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے مجمع کے اندر ان کا نام لیا ہے، میں نے مجمع کے اندر ان کی تعریف کی ہے. اگر یہ بات آپ کے دل پہ لگے تو پھر آپ سوچئے گا کہ یار 1450 سال بعد ایک عام بندے کا اتنا ظرف ہے، اوڈی تعریف کیتی جائے تو وہ اپنے قریب کردا ہے، تو پھر سوچو صحیح مدینے والا اپنے غلاموں کو کتنا نوازتا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا نوازتے ہوں گے. لیکن ہر بندہ یہ غور کرے، حضرت محفل سے اٹھ کے ہمارا صرف جانا ہوتا ہے، صرف باہر جانا ہوتا ہے، وہی بازاری لہجہ. پھر مجھے بتائیں ہیں کہ ذکر رسول کا آپ پہ اثر کیا ہوا ہے، مقرر کی تقریر کا آپ پہ اثر کیا ہوا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں لوگوں کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہ کلام کے ظاہر کو لیتے ہیں، کلام کے اندر کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کلام کا ظاہر کیا ہے؟ کلام کا ظاہر یہ ہے، میں راگ دے نال پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو اسا کہنا جملے بڑے کمال کے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھو لکھنے والے نے اندر کیا کہا ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے قاری قرآن پڑھنے والا وہ عذاب والی ایتیں پڑھا ہوتا ہے تو لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے آنسو بہہ جائیں ہیں. کیوں؟ صرف اس کی سانس کو دیکھا گیا، اس کے پڑھنے والے لہجے کو دیکھا گیا، یہ نہیں دیکھا گیا کہ اندر کہا کیا جا رہا ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی خرابی کی ایک وجہ یہ ہے، یہ کلام کے ظاہر کو لیتے ہیں، یہ کلام کے اندر کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کلام کا ظاہر کیا ہے؟ یہ میں سونے طریقے سے پڑھوں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یہ کلام کا ظاہر ہے. تو سا کیا علامہ صاحب کی آواز بڑی پیاری ہے، لیکن کبھی آپ یہ بھی تو دیکھو یہ جملے کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس دل کو دل ہی نہیں مانا جس دل کے اندر مدینے والا نہ ہو. معمولی بات ہے حضرت، اگر یہی پیغام سمجھ کے اندر آ جائے کہ وہ دل دل ہی نہیں ہے جس دل کے اندر مدینے والا نہیں ہے، مجھے بتائیں محفل کا مقصد نہیں حل ہو جاتا؟
یہ جملہ ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے. اگر اگلا جملہ بندہ سمجھ جائے کہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. احمد رضا نے کہا ہم اسی سر کو سر مانتے ہیں جو مدینے والے کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو. میں کہتا ہوں ساری محفل ایک پاس ہے, یہ اتنا بڑا پیغام ایک پاس ہے کہ بندہ یہی پیغام لے کے چلا جائے کہ دل وہی دل ہے جس دل کے اندر مدینے والا ہو, سر وہی سر ہے جو مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو. وہ کبھی دل مدینے والے کو دے کے دیکھو. یہاں لوگوں کو دل دیتے ہو, کل جوتیاں پڑیں گی, پرسوں پڑیں گی, پرسوں بدنام ہو جاؤ گے, پرسوں پورے محلے کے اندر تمہاری عزت اچھالی جائے گی. لیکن قربان جائیں جنہوں نے دل مدینے والے کو دیا ہے, جنہوں نے سر مدینے والے کے نام پہ قربان کیا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, وہ کسی کو علم الدین بنا دیا گیا ہے, کسی کو غازی ممتاز حسین قادری بنا دیا گیا ہے, اور پھر جو اس نبی کی عزت کے اوپر پیارا دے کسی کو خادم حسین رضوی بنا دیا گیا ہے. صرف کیا مسئلہ ہے جی حضرت؟ دل ہے وہ دل جو تیری یا سے معمور رہا. میری بات کا غصہ نہ کیجئے گا. جب سے حضرت خطیبوں نے لوگوں کی طبیعت کے مطابق کلام کرنا شروع کیا نا, یقین کرو قوم کا کباڑا ہو گیا. حقیقت بات بتا رہا ہوں, انہوں نے پتا پا جی ایتھے اے شیر پڑھنا ہے تو لوگوں نے اچھلنا ہے. میں اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے, اللہ معافی عطا فرمائے, جھوٹ سے اللہ بچائے. نبی دیاں تعریفاں بیان کرو نا تو لوگوں کے اندر وہ کیفیت نہیں آندی. پیر دا نہ لو 2-2 فٹ اٹھے آندے نے. اندازہ کرو حضرت ہم کتنے نفس پرست ہو چکے ہیں, کتنے شخصیت پرست ہو چکے ہیں. قوم کا کباڑا ہو رہا ہے حضرت. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے بے ادبی کیا ہے کہ جس بندے کو یاد رکھنا میرے دوستو, یہ میرا ایک جملہ, نبی کا ذکر ہماری نہ محفلوں کا محتاج ہے, نہ ہمارے زبانوں کا محتاج ہے, یہ نعت خوانی کی نہ آوازوں کا محتاج ہے. میرے نبی کا مقام تو یہ ہے, اقبال کہتا ہے دست میں دامن کیسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے, رفت وارفانہ اللہ کا ذکر دیکھے. اقبال کہتا ہے جب کچھ نہ تھا, جب تھا بھی نہ تھا, اس وقت بھی جس کا ذکر تھا نا اس کو احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا. لیکن حضرت فیض کس طرح ملے گا یہی آج میں نے آپ کو بتا کے جانا ہے. فیض اس وقت ملتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے. آپ دیہاتی لوگ ہو, کیونکہ دیہات کے لوگ شہریوں سے زیادہ عقیدت رکھنے والے ہوتے ہیں, پھر آپ کی عقیدتوں کو لوٹا بھی جاتا ہے. لیکن کچھ پیغام لے کے جاؤ ہے جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. فیض اس وقت ملتا ہے جب بندہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کے اندر آئے نا, یہ اپنا چودھری ہونا, باٹ ہونا, ملک ہونا, شیخ ہونا, یہ گھر چھوڑ کے آئے. ایسے نہیں فیض ملتا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے پاس نا ایک بندہ آیا اور وہ آ کے نا پہلے دیکھتا رہا کہ جو میں سنیا تھا ہی نہ جو ہے کہ نہیں. پھر کیا ہوا, 3-4 مہینے صحبت میرا, رنگ کوئی نہیں چڑھیا ہے. ایک بندہ آیا جناب, ایک دن ہی اس کو صرف ہوا تھا آئے ہوئے, انہوں رنگ چڑھ گیا ہے. اب کہتا کیا ہے, وہی بندہ جس کو 3-4 مہینے ہو گئے تھے, کہندا حضور مینوں مہینے ہو گئے نے تو رنگ نہیں چڑھیا, انہوں ایک دن چی رنگ چڑھ گیا. سنو جملہ آپ, چلو میں پنجابی میں بیان کرتا ہوں. کہنے لگے تو گلیاں لکڑا رکھ کے بیٹھا دا ہے تاں نہیں بلیاں, انہیں آندھی سکیاں رکھیاں نے بل گئیاں. یہ مطلب کیا ہے, یہ اندر کی ہوا, یہ اندر کی پھوک ہے. کبھی اپنا سب کچھ یہ گھر چھوڑ کے پھر خالی ہو کے در مصطفیٰ پہ آ کے دیکھو, ذکر رسول کی محفل کے اندر آ کے دیکھو. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا مثنوی کے اندر ایک بڑے کمال درجے کی مثال دی ہے, بڑے کمال درجے کی ہے. یاد رکھنا میرے دوستو, مقرر ہو کامیاب نہیں. مینوں بھی ہاتھ بڑے کھڑے کرانے آندے نے, مجھے اللہ نے آواز بھی دیا, مجھے شعر بھی بڑے آتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کچھ پیغام لے جاؤ ہے, کوئی فکر لے جاؤ ہے. کیونکہ مقرر وہ کامیاب نہیں جڑا ہاتھ بوتے کھڑے کرائے, مقرر وہ کامیاب ہے جو تمہارے دل کا رابطہ مدینے والے کے دل سے جوڑ جائے, جو تمہاری فکر کے اندر مدینہ دے جائے, جو تمہارے نظریے کے اندر مدینہ دے جائے, جو تمہارے دل کے اندر مدینے والے کا پیغام دے جائے. تو یہ جو آپ کو بتانے لگوں نا, کبھی کر کے دیکھنا ہے, کر کے دیکھنا. کیونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ پکڑنا سوکھا ہے, علم پہ عمل کرنا اوکھا ہے. انگارہ کرنا نا, دیکھو حضرت سونیاں گلاں نے جتنی مرضیاں سنائی جو ہے, کام تو اسی وقت بنے گا نا کہ جب حضرت انسان عمل کرنے والا بنے گا. میں نے یہاں تک جناب محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ جنت کے اندر جا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ باہر کھڑے ہوں گے. تو وہ جو جا رہے ہوں گے نا, تو وہ ان سے کہیں گے وہ تہاڈیاں گلاں مان کے تے اسی جنت چ چلے ہیں, تو تسی باہر کیوں ہو؟ وہ کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے تو ساڈیاں مان لیاں نا,
لیکن ساڈے کو جڑا علم سی اسی آپ عمل نہیں کیتا. ہم نے خود عمل نہیں کیا اس لیے ہم وار ہے اور تم جنت کے اندر جا رہے ہو. تو یہ جو آپ کو پیغام دینے لگا ہوں نا، یہ سمجھو کہ ایک علم آپ کو دے رہا ہوں، ایک فکر آپ کو دے رہا ہوں، پیغام آپ کو دے رہا ہوں. اب عمل کرنا میرا بھی کام ہے، عمل کرنا آپ کا بھی کام ہے. کہ یہ جب بندہ ذکر رسول کی محفل کے اندر آئے تو کب فیض ملتا ہے، کب رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، کب دل کی دنیا بدلتی ہے. مولانا روم نے نا مثنوی کے اندر لکھا، آپ نے پانی کا مٹکا دیکھا ہے؟ اب تو مٹکے پہلے ہر گھر میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب زیادہ تر گول گپے والی ریڑھی کے اوپر ہی نظر ہے. پانی کا مٹکا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا کولا پڑا ہوتا ہے اور وہ خشک ہی ہوتا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، وہ چھوٹے سے کولے نے نا زبانی حال سے مٹکے سے کہا جیڑا بھی آندا ہے تو انہوں سراب کرنا ہے. دیکھیں نا وہ پانی مٹکے کے اندر پانی ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے اسی سے پانی نکال کے تو گلاس میں ڈالا جاتا ہے نا، تو پیاس بجھتی ہے. تو وہ چھوٹا سا پیالہ مٹکے سے کہنے لگا جیڑا بھی آندا ہے تو انہوں سراب کرنا ہے. کہ مینوں تے کدی سراب نہیں کیتا، میں تو سکیاں دا ہی ہاں. اب سنو ذرا، اگر درد دل والے ہو تو بولنا، مجھے پتہ لگے جملہ تک پہنچا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں مٹکے نے زبانیں ہاتھ سے کہا تینوں کس طرح سراب کراں، تو سیر تے چڑھ کے بیٹھے رہے. دیکھو نا وہ اوپر گیا، وہ اوپر بیٹھا، ان تینوں کس طرح سراب کراں، تو تے سیر تے بیٹھے رہے. اچھا اس نے کہا اچھا مجھے فیض کس طرح ملے گا، میں کس طرح سراب ہوں گا. اس نے کہا جب تک ادھر ہی رہو گے نا تو کچھ نہیں ملے گا، ذرا تھوڑا نیویں ہو. وہ تھوڑا سا ادھر آیا، اس نے کہا ابھی بھی کام نہیں بننا. آپ کو پتا ہے ادھر جاگو نا تو ادھر گلاس ہو، پانی تے نہیں نا پہنتا، سمجھ آئیے، ادھر گلاس کرنا پڑتا ہے. تو اس چھوٹے سے پیالے نے اپنے آپ کو اور نیوا کیا. اس نے کہا ابھی بھی کام نہیں بننا، اور ذرا نیچے آ. اس نے اور اپنے آپ کو نیچا کیا. جب اس نے اپنی خودی کو ختم کر دیا، یعنی اپنے آپ کو جھکا دیا، پھر کیا ہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ گلاس ادھر رکھا جائے تو فیض ادھر سے آتا ہے، پانی پھر ادھر سے آتا ہے. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے نگاہ مصطفیٰ ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کا فیض مل جائے، تو فرمایا در مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو ختم کر دے. اقبال نے کہا تھا نا، اس نے کہا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، جب تک دانہ اوپر ہی رہے تو یاد رکھنا اس کی پھلیاں نہیں نکلتی. جب اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کوئی مقام چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر در گلزار بنتا ہے، اپنے آپ کو در مصطفیٰ پہ مٹا کے دیکھو، اپنے آپ کو در مصطفیٰ پہ ختم کر کے دیکھو. یہ ترانہ تمہارے لبوں کے اوپر بھی آئے گا کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، خود سہارا گلے لگائے گا. کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے، وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. توجہ ہے آپ احباب کی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ تھی سارے ان توجہ میری طرف کر لی ہے. یہی اصل کمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آنے والا کچھ نہ کچھ پیغام سن کے جائے. تو میں آپ کو ایک رنگ بتانے لگا ہوں. یہ اس طرح کی بات ہے، یہ جو لب نہیں نہ کھلتے، یہ ایسے نہیں کھلتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ابھی میں نے بولا ہے، یہ انہوں نے نعرہ لگوایا ہے. اچھا اینا جی کیڑی چیز ہے جنہیں کیا نعرہ لا، میں تو نہیں آکھیا. ویسے ایک بات، ہاں جی، یہ توجہ ہے آپ کی ہے، یعنی ان کے اندر کیا ہے کہ جس نے نعرے پہ مجبور کیا ہے. یار دل ان کے اندر بھی تو دل آپ کے اندر بھی. کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے تو کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، لیکن یہ کون سی چیز مجبور کرتی ہے؟ یہ لبوں پہ ذکر یار کس طرح؟ یہ پہلا جملہ میں بولوں گا، اگر اسی کے اوپر آپ نے محبت کا اظہار کیا تو پھر سارا کلام اسی کے اوپر لے کے چلوں گا. یہ ذکر یار ایسے نہیں آتا. آپ میری بات کی تائید کرو گے، ایسے لوگ بھی ہیں پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی اللہ کہنا نصیب نہیں ہوتا، پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی مدینے والے پہ درود پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لبوں پہ صبح بھی ذکر یار ہے، شام بھی ذکر یار ہے، رات بھی ذکر یار ہے. تو یار جڑا نہیں کرتا پتا انہوں بھی یہ رب کون ہے، پتا اس کو بھی ہے نبی کون ہے. جو کرتا ہے پتا اس کو بھی ہے رب کون ہے، پتا اس کو بھی ہے میں نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے. لیکن وجہ کیا ہے
ایک ہی زبان تر نہیں ہے، ایک ہی زبان پہ صبح بھی ذکر یار ہے، شام بھی ذکر یار ہے، رات بھی ذکر یار ہے۔ میں کہتا ہوں اس جملے کا جس کو جتنا لطف آئے اتنی محبت کا اظہار کرے۔ واصف علی واصف پاکستان کا بہت بڑا نام ہوا، اس نے کہا ذکر یار لبوں پہ ایسے نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں آپ اگرچہ دیہاتی ہیں لیکن جملے کی انتہا کو سمجھنا کہ میں پیغام کیڑا دے رہا ہوں، یہ کتنے فخر کی بات ہے۔ تو اس نے کہا لبوں پہ ذکر مصطفیٰ ایسے نہیں آتا۔ پہلے مدینے والے کی محفل کے اندر ذکر کرنے والے کا ذکر ہوتا ہے، پھر بندے کی زبان سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ میں اس کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر بھی بطور دلیل پیش کروں گا، کیونکہ بس اوقات آپ کو پتہ ہے مقرر تقریر کر کے چلا جاتا ہے، پھر لوگ تجزیہ کرتے ہیں اس بات کے اوپر۔ اور جناب یہ بات تو ایک صوفی بندے نے کی تھی، وہ کون سا مفتی تھا، وہ کون سا شیخ الحدیث تھا، لیکن اگلا جملہ بھی سنو جو واصف علی واصف نے لکھا۔ اس نے کہا پہلے ادھر یاد آتی ہے پھر بندے کو یاد آتی ہے۔ آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ میں بول رہا ہوں، یہ میرا عشق کا پیغام سب کے لیے، یہ محبت کا پیغام سب کے لیے۔ مجھے بتائیں آپ نے پوری محفل کے اندر ایک آدھا ہی بندہ دیکھا ہوگا کہ جب ذکر یار ہوتا ہے یا عشق کا کوئی ذکر چھڑتا ہے اس کی آنکھ میں آنسو آتا ہے؟ پوری محفل ایک آدھا ہی بندہ لب دینا یا دو مل جائیں گے آپ کو ہے۔ اب دیکھو یار سن تو سب رہے ہیں، عشق کا پیغام تو سب کے لیے ہے، محبت کا پیغام تو سب کے لیے ہے، تو سارے کیوں نہیں روندے جی؟ سارے پیار کرنا لے ہو تو نبی پاک کی محفل کے اندر آئے ہو نا، عشق کرنے والے ہو تو نبی کی محفل کے اندر آئے ہو نا، اور نبی سے واسطہ ہے تو اتنی دیر ہو گئی ہے ذکر رسول کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے۔ لیکن اس بات کو سمجھو یار کہ یہ یار کا ذکر سن کے یہ ایک ہی کو آنسو کیوں آتا ہے؟ قبلہ کی امسا فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، ہزاروں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ وہ جو ایک ہوتا ہے بڑے کمال کا ہوتا ہے، وہ جو ایک ہوتا ہے اس پہ نگاہ کرم ہوتا ہے، وہ جو ایک ہوتا ہے تو اس کی آنکھ میں جو آنسو آتا ہے ایسے ہی آنسو نہیں آتا۔ اس بات پہ آپ نہ بولے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ میں کہتا ہوں جب بھی مصطفیٰ کا ذکر سن کے آپ کی آنکھ میں آنسو آئے گا، فقیر کا یہ جملہ آپ کو ضرور یاد آئے گا۔ بہت بڑی بات ہے، اے نبی کا ذکر سن کے آنسو بھی ایسے نہیں آتا۔ واصف علی واصف نے لکھا پہلے مدینے سے مدینے والا اجازت عطا فرماتا ہے، پھر بندے کی آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ پہلے اجازت ملتی ہے۔ مجھے بتائیں کس کا دل نہیں کرتا محفل سجانے کا؟ کردہ تے سارے ہیں دئیے، لیکن دوستان محتشم ادھر سے جب کرم ہوتا ہے پھر بندہ ذکر رسول میں ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا چلو جی اچھا جی وہ اتھو اجازت مل دیئے۔ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کا جو شعر ہے نا یہ بطور دلیل پیش کرنے لگا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معیار کیا تھا۔ حضرت اے بچے گلاں کر دے رہن گے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، بار بار موڑو گے، میری طرف آپ سب کی توجہ ہوگی نا، میں کچھ پیغام آپ کو دے سکوں گا۔ پہلے آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ بس اوقات نا ایسے شعراء ہوتے ہیں وہ تے جناب شہری پیسے ہیں تے وک دی ہے، فلاں مجھے اتنے پیسے دے گا انہوں میں کلام لکھ کے دینا ہے، فلاں اتنے دے گا میں نے اس کو کلام لکھ کے دینا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا نان پارا دا سردار آ رہا ہے تو 3-4 جملے لکھو دے بارے چ، پیسے دے گا اگلی زندگی سنور جائے گی ہے۔ کس کا دل نہیں کرتا پیسے کمانے کو؟ کس کا دل نہیں کرتا کوٹھی بنانے کو؟ کس کا دل نہیں کرتا MP MNA کی نظر کے اندر آنے کو؟ لیکن قربان جائیں یہ وہ تھے جو در مصطفیٰ پہ بکے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو لکھو جی 2-3 شعر، آپ نے کہا لکھوں گا ضرور لیکن نان پارا کے سردار کے لیے نہیں، نبیوں کے سردار کے لیے لکھوں گا۔ تو پورا کلام لکھا، کلام دیکھو کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمنا ہے کہ دعا نہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، نثار تیرے کلام
कलाम पर, नील यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखम है जिसमें सुखम ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो हिला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, दो नबी हैं जिसके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब, नहीं उनकी मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मान नहीं, आका करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जा नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और आखिर में लिखते क्या है, कहते हैं करूं मदह अहले दुवर रजा, पर इस बला ने मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा रा नहीं। फरमाया मैं कोई टुकड़ों के पीछे बिकने वाला नहीं, मैं कोई रुपयों के पीछे बिकने वाला नहीं, मेरा सौदा दर मुस्तफ़ा पे हो चुका है। अहमद रजा का लिखना भी मुस्तफ़ा के लिए है, अहमद रजा का बोलना भी मुस्तफ़ा के लिए है। यानी आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस पाए के बंदे हैं जिनके वजूद के अंदर लालच कोई नहीं थी है। और मैं आपका मेयार आपको बताऊं, ये मेयारी बंदा कितना था। आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह के अंदर ना जिस बंदे की तवज्जो होगी ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ है वो अगले साल तक भी इस तकरीर को याद रखेगा। जिस बंदे की तवज्जो होगी है, तवज्जो रखिए हजरत, ए कैमरा घूमदे ही रहना, तुसी इधर वेखो है कैमरे तुसी आ ही जाओगे। पहले आला हजरत का आपको मेयार बताऊंगा हजरत, यकीन करो आप फख्र करोगे कि हम किसी आम बंदे को मानने वाले नहीं हैं। आला हजरत के पास ना एक बंदा आया और आके कहता है ये मैंने कलाम लिखा है तो आप ज़रा नज़र फरमाएं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने कलाम पढ़ा, उसका मफहूम भला क्या था? उसका मफहूम ये था, या रसूल अल्लाह मैं सारी सारी रात तुम्हारी याद के अंदर रोंदिया रहना। मफहूम ये था। आला हजरत ने कहा अल्लाह की कसम क्या वाकई तुम्हारी ये कैफियत रहती है? उसने कहा नहीं बस तबीयत का गलबा होया तो मैं लिख छड़िया। अब ये जुमला तड़पा देने वाला है। आला हजरत फरमाते ने शर्म नहीं आती हुजूर की बारगाह में झूठ बोलते हो? यानी कलाम लिखे या रसूल अल्लाह तुम्हारी याद च रोंदिया रहना वा, आपके जिक्र के अंदर मैं रोता रहता हूँ। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने कहा शर्म नहीं आती मुस्तफ़ा की बारगाह में झूठ बोलते हो? जिस बंदे का ये मेयार हो, आप खुद सोचे नबी पाक से कितना प्यार करने वाला होगा, खुद सोचो कितना इश्क करने वाला होगा। ये जो मैंने पहले कहा है ना कि पहले उधर जिक्र होता है फिर यहाँ पे जिक्र होता है, पहले उधर याद होती है फिर यहाँ पे याद आती है, पहले उधर से इजाजत मिलती है फिर आंसू आता है। और ये बात आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी आखी। ये जुमला अगरचे थोड़ा सा औखा है, लेकिन मैं कहता हूँ स्टेज वाले बोलेंगे तो इनका असर आप तक भी जाएगा। अब देखो आला हजरत मदीने वाले की ज़ाहरी हयात के अंदर पैदा नहीं हुए, बल्कि कई सौ साल बाद दुनिया के अंदर आए, लेकिन कहते क्या है? कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ। आला हजरत कह रहे हैं, कहते हैं हो ना हो। मैं कहता हूं आला हजरत को नहीं पता था कि मदीने वाले को कितनी देर हो गई है दुनिया से पर्दा किए हुए ना। चलो यहाँ पे एक बात आपको बताऊं, आज का दौर इस तरह का है जेडी गल अकल च नहीं ना आती, बंदा कहता है ये किस तरह हो सकता है। हर चीज को हजरत अकल के पराये में नहीं लेते। यहाँ पे अगर उलमा बैठे हैं, दिन के तुलबा बैठे हैं, वो जानते हैं। मुझे बताओ चमड़े दी जराबां पाइयां होन जेड़े इस्तेमाल करते हैं तो अकल की कहती है? तो भाजी पैर तो थलों गंदे होंगे ने तो थले मसा करना चाहिए, तो शरीयत की कहती है मौजों के ऊपर मसा करो। ओ भाई ये हर पास अकल नहीं चलती, अकल तो कहती है थले पैर लगते पे ने नीचे से मसा करो, ऊपर क्यों करते हो? अब पिछले दिनों मिर्जा जेलमी का क्लिप आया, वो कहता क्या है? कहता है जी देखो जी सुन्नी कहते हैं कफन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता। उसके पास जो 15-16 बंदे बैठे होते हैं सबको मुखातब करके कहने लगा, कहता है देखो जी अगर मुर्दे को रख दिया गया है कब्र के अंदर, ऊपर स्लेटें रख दी गई है, ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, कहता है मैं आप सबसे पूछता हूँ मुझे बताओ जिस्म गल सड़ नहीं जाएगा? तो मैं भी थोड़े सारे को पूछा बताओ यार एक बंदे को रख के ऊपर मिट्टी डालो जिस्म गल सड़ नहीं जाएगा? आप सारे कहोगे गल जाएगा, मिट्टी डाल गई है। क्यों? क्योंकि अकल फतवा देंदी पई है। याद रखो अकल यही आखदी है मिट्टी पाई जाए तो जिस्म गलदा है। ईमान है कहता जे वो रखना चाहे ना 100 साल तो बाद भी कख नहीं होता। अकल कहता अकल है ना, अकल कहती है गलत है, तो आपने कहा जी अकल की मानो। भाई हर जगह अकल की नहीं मानी जाती, अकल कहती है गलता है, लेकिन दोस्तों ईमान ये कहता है अगर वो रखना चाहे। आप देहाती लोग हो, ये जुमला आपको सारी जिंदगी सरूर देगा। कुकड़ी का अंडा देखा है? मुझे बताओ कोई सुराख होता है कुकड़ी के अंडे में जिसके जरिए उसके अंदर खुराक जाती हो, या जिसके जरिए उसके अंदर जनाबे वाला पानी जाता? नहीं, लेकिन वो कितना कारीगर है, वो कितना कादर मुतलक है। तो ये बंद अंडे के अंदर से 2 आंखों वाला निकालता है कि नहीं निकालता?
تھا, جاندار نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ نکالتا ہے. یہ جملہ سن کے عقیدت کا اظہار کرنا ہے, عشق کا اظہار کرنا ہے. اوے جو رب بند انڈے کے اندر ککڑی کے بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے, وہ بند قبر کے اندر اپنے یار کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اہل. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی آپ کے ذہن کے اندر ہے جی اعلیٰ حضرت کو کہنے پتہ لگ گیا جی ادھر ذکر ہو گیا ہے. میں کہا ہو نہ ہو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. ہائے ہائے ہائے, جملہ سیکھو ہے. اور میں کہتا ہوں یہ جو اہل سنت و جماعت والے ہم ہیں نا, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اے ذکر رسول دی لت لگی دی. یہ پچھلے دن نا, کل میں نے جانا ہے ڈس کے تقریر کرنے کے لیے, تو سعودیہ سے وہ بندہ آیا ہوا ہے. تو مجھے کہنے لگا علامہ صاحب ساڈا سارا جڑا گاؤں ہے نا وہ دوسرے مسلک والوں دا, تو تسی آنا چونکہ میرے والد گرامی سنی سن ہے تے آ کے ذکر یار سنانے. تو آپ خود غور کرو, ہے ساڈا کلاں دا ختم ہوئے پھر بھی ذکر یار ہی ہے, 10ویں دا ختم ہوئے پھر بھی ذکر یار ہی ہے, ماہانہ ختم ہوئے پھر بھی ذکر یار ہی ہے, سالانہ ختم ہوئے پھر بھی ذکر یار ہی ہے, کوئی غم آ جائے تو پھر بھی ذکر یار ہی ہے, تو کوئی خوشی آ جائے تو پھر بھی ذکر یار ہی ہے. یہ ذکر یار کی جو لت لگی ہوئی ہے, میں یہ جملہ بڑا اولا پڑھوں گا یقین کرو, لیکن آپ کی کیفیت پہ اگر یہ جملہ طاری ہو گیا نا, یہ ادھر سے آواز نکلے گی, ادھر سے آواز نکلے گی. یہ ذکر یار ایسے نہیں ہوتا. دیکھو نا, ادھر نہیں اتنا ذکر یار ہوتا جتنا ادھر ہوتا ہے. وجہ کیا ہے حضرت؟ وجہ اتنی ہے, واصف علی واصف نے کہا مصطفیٰ کا ذکر کرنا, یہ اتنی سونی بات ہے, ساری زندگی فخر کرتے رہو پھر بھی کم ہے. واصف علی واصف نے لکھا مصطفیٰ کا ذکر کرنا انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی روحیں پیدائش سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ سے پرورش پا کے آئی ہوتی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا زندہ باد. اور یاد رکھیے گا جو ذکر یار ہے نا, اس کے اندر اتنا اثر ہے, یہ تو مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے. جن کے اندر جان نہ ہو یہ تو ان کے اندر بھی جان ڈال دیتا ہے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں نا, وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک پائے کے ساتھ یا دوسرے پائے کے ساتھ یا تیسرے پائے کے ساتھ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے شاگرد ہوں گے. کتنا بڑا نام گزرا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ذکر یار بے جان چیزوں کے اندر بھی جان ڈالتا ہے. یہ جو آپ جھومتے ہو نا, یہ نعرے لگاتے ہو, یہ نعرے لگانا اس طرح نصیب نہیں ہوتا. نہیں تو آپ کو پتا ہے یا رسول اللہ دا نعرہ کسی دوسرے دے سامنے لائیے نا, وہ دا منہ بند ہے, تے تواڈے چہرے تے بہار کیوں آندی ہے؟ بھائی کوئی نہ کوئی تو وجہ نہ, ادھر منہ بنتا ہے, ادھر بہار آتی ہے, ادھر جناب والا طبیعت اکتا جاتی ہے, ادھر طبیعت جھومنے لگ جاتی ہے. کچھ نہ کچھ تو فرق ہے نا. ذکر رسول نے کچھ نہ کچھ تو اثر دکھایا ہے نا. تو یہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اثر کہاں کہاں پہ جاتا ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے سخت بیمار ہو گئے. تو جو ڈاکٹر تھے نا, انہوں نے کہا آپ صرف 1 ہفتے کے مہمان ہیں آپ. اور اے بھی گل یاد رکھیا کرو, ساریاں گلاں ڈاکٹر دیاں منن والیاں نہیں ہوندیاں. ہاں جی, اب آپ کو پتا ہے کہ یہ کہہ دیا نا 1 ہفتہ ہے, وہ گھر والے بھی چھڑ دیندے نے, ہن پیسے لا کے کی فائدہ, ڈاکٹر نے کہہ دیا 1 ہفتہ نکالنا. اللہ دے بندے, تو ڈاکٹر دا کلمہ پڑھیا تھا, نبی دا کلمہ پڑھیا تھا, کیڑی باتیں کرتے ہو؟ مجھے میرے استادوں نے بات سنائی, بلکہ شیخ گرامی نے بات سنائی, پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا ایک مرید تھا, تو ڈاکٹر نے اسی طرح کہہ دیا, ان کا 3-4 دن کے آپ مہمان ہو. تو وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میری بڑی آرزو ہے کہ قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب وہ میرے پاس آئے, میرے شیخ گرامی آئے. قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب تشریف لے کے آئے. تو نا پانی تھا سادہ, وہ آپ کو پیش کیا گیا. آپ نے آدھا گلاس آپ پیتا, آدھا گلاس مرید نے دیتا. اب ڈاکٹر نے کیا کہا تھا, 3-4 دن ہی نکل لینے ہیں. اب آپ نا عیادت کر کے چلے گئے. پہلا دن لنگیا, دوجا لنگیا, تیجا لنگیا, چوتھا لنگیا, 5واں لنگیا, 1 ہفتہ, دوسرا ہفتہ. اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے. جب وہ صحت یاب ہو گیا نا, ڈاکٹر نے کیا کہی 3-4 دن ہی نے, ادھر صحت آ گئی ہے. وہ گیا قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس, کہنے لگا ظہور وہ پانی چ پڑیا کی ہی جے. ڈاکٹر تے کہندا ہی 4 دن ہی نکلنے ہیں, تساں کی پڑیا سی ہے. اب سنو, آپ نے کہا اللہ دی قسم پڑیا کھ نہیں سی ہے, پانی جھوٹا کیتا سی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کے جھوٹے کے اندر شفا ہے, مومن کے جھوٹے کے اندر شفا ہے.
تینوں شفا لب گئی ہے نا، سانو یقین ہو گیا کہ اسی مومن ہاں۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہر بات ڈاکٹر کی ماننے والی نہیں ہوتی۔ 15 دن رہ گئے جی، زندگی موت مجھے بتائیں ڈاکٹر کے ہاتھ کے اندر ہے یا اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے؟ میں 3 سال پہلے چترال کے ٹور کے اوپر گیا تو پہاڑوں کے درمیان نا گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو علاقے کا ایک چودھری تھا، اس نے یعنی کہ مذہبی ہمیں دیکھ کے بڑی عزت دی، اس نے مجھے اپنی خود بات بتائی، کہتے ہیں آج سے 20 سال پہلے میں بمبور ویلی گیا ہوا تھا، تو آپ کو پتہ ہے ادھر کے لوگوں کے پاس پسٹل ہونا معمولی سی بات ہے، تو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ کے اندر پسٹل تھی، تو جوان دیکھ کے کہنے لگا، کہتا ہے اس کو سائڈ پہ کرو، جب یہ چلتا ہے تو بندہ مرتا ہے۔ اب اس چودھری کا یقین دیکھو، وہ کہتا ہے میں نے اسے کہا پستول نہیں بندہ مارتی، بندہ وہ مارتا ہے۔ اب دیکھو میں آپ سے پوچھوں پستول چلتی ہے بندہ مرتا ہے کہ نہیں مرتا؟ آپ سارے کہو گے جی بندہ مرتا ہے، لیکن اس نے کہا یہ نہیں بندہ مارتی، ہوا یحیی و یمیت، زندگی بھی وہ دیتا ہے، موت بھی وہ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہنے لگے نہیں جب یہ چل جاتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ اس نے شہادت کی انگلی خدا کی اس طرح پکڑ کے نا اس نے اپنے جبڑے پہ میری رکھی ہے، تو یہاں پہ واقعی سوراخ نما نشان موجود تھا۔ مجھے کہنے لگا صاحب یہاں پہ رکھ کے نا میں نے چلا دی پستول ہے، کہتا ہے یہاں پہ آ کے گولی اڑ گئی، کیونکہ میرا سیاسی اثر و رسوخ تھا، پولیس والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ کہتا ہے خون کی الٹیاں مجھے آ رہی تھی، خون کی الٹیاں۔ کہتا ہے چند دن گزرے میں صحت یاب ہو گیا، میں نے پھر ان کو بلایا، میں نے کہا پتہ چلا ہے پستول نہیں بندہ مارتی، بندہ وہ مارتا ہے۔ ادھر ہر بندہ، میں کہتا ہوں جس دن ہم نے خدا سے ڈرنا شروع کر دیا بندے کا خوف نہیں رہے گا۔ ایک بندہ میسج کرتے نو کل دیکھاں گا، او بھائی میرے کیوں نا امید ہوتے ہو، کیوں ڈر جاتے ہو کسی انسان سے؟ دلیری پیدا کرو، کیا تمہارا خدا نہیں ہے؟ کیا تمہارا نبی نہیں ہے؟ ہم کوئی بے آسرا لوگ ہیں؟ اقبال نے یہ کہا تھا، اقبال نے کہا آج بھی ہو عقب ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، مدینے والے کے ہو کے تے دیکھو۔ میں کہتا ہوں دیکھو جب بندہ مدینے والے کا ہوتا ہے ایمان کس طرح کا پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نہیں رسول اللہ کو کہا تھا لو کان البحر، رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہتے ہیں کہ اگر مہاجرین اور انصار اکٹھے نہیں لڑیں گے، یعنی معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر حملہ کر دیا کفار نے مدینے میں تو انصار والوں پہ یہ لازم نہیں تھا کہ وہ مدینے کے بعد مدینے والے کا دفاع کرتے ہیں۔ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اسی وہ نہیں جنہوں نے موسیٰ نو آکھیا تسی تے تہاڈا رب لڑے جا کے، نہیں یا رسول اللہ ہم تو آخری سانس تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب مجھے اپنے مہمان سے بتائیں سامنے چھپڑ ہو کیڑا بندہ گاڑی لے کے جاتا ہے؟ صاحب یہ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تسی حکم لاؤ گھوڑیاں سمیت سمندر چ چھالا لا چھڑیں گے۔ یہ کیا تھا حضرت؟ یہ امام تھا۔ تو یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا 1 ہفتے کا ہی ٹائم ہے، قربان جائیں ان لوگوں کی طبیعت کے اوپر ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نہ بسر علالت کے اوپر تھا، ان کی خواب میں نا حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور آ کے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں گھبرانا نہیں، وہ جن کی محبت میں ساری زندگی گزاری ہے نا، آج مدینے والا خود تمہارا پتہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اب مجھے اپنے ایمان سے بتانا، بندے نو پتہ لگ جائے محلے دار یار آیا ہے، محبوب آیا ہے، بندہ بیمار بھی ہونا، بندہ کہتا میرے سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا، تمہارے لیے آ گیا۔ اور دنیا دار محبوب آ جائے تو جان آ جاندی ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلیٰ پر پہنچے، رفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شعر کے اوپر آپ کی میں نے توجہ دیکھنی ہے، جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کرنا جلے پروانہ دل، جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ آئے تو پھر کہاں پہ بیماری یاد رہی ہے۔ اور یہ جملہ سنو اور ذوق لو، مدینے والا پیار کتنا کرتا ہے اپنے غلاموں سے۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے جن لفظوں کے ساتھ عیادت کی نا، وہ جملہ کیا تھا؟ کئی فحالو کا یا بنیا، ارے تے بولنا ضرور جی ہے، بڑا کمال کا جملہ ہے۔ پنجابی چرا ترجمہ بندہ میرے پترا تیرا کی حال ہے، یہ نبی پاک کہہ رہے ہیں کئی فحالو کا یا بنیا،
میرے پترا تیرا کی حال ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں رسول اللہ نے اتنا نوازا کہ آقا پاک نے میرا سر اپنی گود کے اندر رکھا. کہتے ہیں میں روئی جاؤں کہ اتنی نظر عنایت، اتنی نظر کرم کہ میرا سر بھی اپنی گود کے اندر رکھا ہے. فرماتے ہیں داڑھی مبارک کے 2 بال نا چہرے پہ لگ رہے تھے. یہ دل کے اندر خیال آیا اے 2 بال لب جنسا. اوے آپ جاتے ہو یہ بڑی بڑی دکانوں کے اوپر، نہیں دل کرتا یہ کوٹ مجھے ملے. یہ کوٹ تو ہوتا ہے 3500 روپے کا یا 6000 کا ہوگا، اس سے بڑھ کے قیمتی چیز کیڑی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں دل کے اندر خیال آیا. چلو یہاں پہ یہ بھی آپ کو بات بتاؤں ہے، لوگوں نے 8 سال کتابیں پڑھی، قوم کو قیدہ کیا دیا ہے؟ یہ جی نبی کو دوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. خشک دماغی دیکھو، یہ پیچھے کا علم نہیں تھا. لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت کے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تمہاری عقل تھی، تمہاری سوچ تھی، تمہارا عقیدہ تھا. اب ہماری بھی سنو، یہ جملے کی انتہا دیکھنی ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ادھر کیا کہا ہے؟ یہ ادھر کا علم نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہ ہو، اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو کیا بلا. جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو رو درود، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. علامہ قاضی یاز مالکی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا شفا کے اندر، کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ نے ذات خدا کو نہیں دیکھا بلکہ صفات خدا کو دیکھا، صفاتی تجلی کو دیکھا. تو کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندر ایسا نور آ گیا کہ میلوں میل اگر کوئی چونٹی چل رہی ہوتی تھی رات کے اندھیرے میں، موسیٰ کلیم اللہ اس چونٹی کو تک بھی لیتے تھے، اس کے قدموں کی آواز کو دیکھ بھی لیتے تھے. تو دوستو جڑا صفاتی تجلی کو دیکھے اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے، جڑا ذات کو دیکھے اس کی نگاہ کا عالم کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اہل زندہ باد. تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں جب حضور عادت کر کے جانے لگے نا، چونکہ دل میں خیال آیا ہوا تھا، زبان سے نہیں میں نے کہا. کہتے ہیں حضور واپس آئے، 2 ہی منہ مبارک مجھے دیے. کہتے ہیں دے کے جان لگے، پھر خیال آیا. ادھر غور کرو، تو انہوں خیال بھی آندا ہے تو اتنے پتہ لگ جاندہ ہے. چلو اس کے اوپر بھی ایک عقلی دلیل دے جاؤں، تسی کو جی خیال بھی آندا ہے تو پتہ لگ جاندہ ہے. یہ میرا کلپ بڑا وائرل ہوا اور اسی ساؤنڈ کے اوپر تھا، ماڈرن ساؤنڈ ہے. اور یقین کرو ہے خوشی ہوتی ہے کہ عقیدے والے لوگ ہیں. حقیقت بات ہے، جب بھی ملے ہیں عزت کے ساتھ ملے ہیں، احترام کے ساتھ ملے ہیں. تو وہ کلپ کیا تھا، توجہ ہے آپ کی حضرت دیکھو. آپ یہ موبائل ہے، میں ابھی اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں آپ کو کسی اور بات پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن بات آئی ہے اے خیال نہ کہیں پتہ لگ جاندہ ہے. آپ خود غور کرو یار، امریکہ کے بندے کا نمبر کھولو، وہ اگر آن لائن ہے، آپ نا کی بورڈ کے اوپر ٹائپنگ کرنا شروع کرو، انہوں امریکہ پتہ لگ جاندہ ہے تو ایتے سیالکوٹ بہ کے انگلی چلا رہے ہیں. اس طرح بات ہے، پتہ چلتا ہے. اچھا جی کنج پتہ لگ جاندہ جی، انگلی تو تم ادھر رکھی ہوئی ہے. تو آپ کہو گے جی انگریزوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا کمال ہے. ادھر کی بورڈ پہ ABC پہ انگلی رکھو تو ادھر پتہ لگ جاتا ہے. ابن حجر اسقلانی نے لکھا نبی پاک کا غلام دنیا کے جس مرضی کونے کے اندر ہو، جب اخلاص سے مدینے والے کا ذکر کرتا ہے نا، لبوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے، مدینے والے کو پہلے خبر ہو جایا کرتی ہے. یہ لبوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جب میرے دل کے اندر یہ بات آئی، یار میں تو بیمار ہوں، پتہ نہیں میرے پاس یہ منہ مبارک رہنے ہیں کہ نہیں رہنے. کہتے ہیں حضور پھر آ گئے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے فرمایا گھبرانا نہیں، بال بھی تمہارے پاس رہیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا بھی عطا فرمائے گا. اب کہتے ہیں تھوڑے سے دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. اب مجھے بتائیں جن کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود دے کے گئے ہوں منہ مبارک، یار دل نہیں کرتا بندہ دسے سارے نو یار حضور خود دے کے گئے ہیں. کہتے ہیں میں نے لوگوں کو بتایا، توجہ ہے آپ کی، کہتے ہیں میں نے لوگوں کو بتایا تو جو عشق والے تھے نا انہوں نے مان لیا. یہاں پہ بھی چلو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جدو عظمت مصطفیٰ دی گل آ جائے نا، عقل سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے، عشق سے کام لینا صدیق اکبر کا کام ہے. یہ دیکھو نا، یہ 2 کیفیتی تھی نا. نبی پاک جب معراج سے تشریف لائے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، امامت فرمائی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اللہ مکان دیاں بلندیاں، رب کا دیدار، ریاض و نیاز کی باتیں، 50 نمازیں 5 کروائیں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ. اتنا وقت بھی نہیں لگا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا.
تو آپ کو پتہ ہے ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میں تو آپ کے قریبی ایک بندے کو توڑوں گا. یہ بات سنا کے گیا صدیق اکبر کے پاس, کہنے لگا اگر کوئی یہ کہے راتوں رات میں نے اتنی لمبی سیر کی ہے تو تم مانو گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کیا یہ بات چھوڑو, مانوں گا کہ نہیں مانوں گا, پہلے اے 10 گال آکھی کنے, یہ بتاؤ کہ بات کہی کس نے ہے؟ وہ جی تمہارے نبی نے کہی ہے. آپ نے کہا کہ اگر مصطفیٰ کریم نے کہا ہے تو پھر صدیق بھی ماننے کے لیے تیار ہے. اب سنو ابو جہل نے کیا کہا. وہ کہتا ہے تم جیسا عاقل, تم جیسا سمجھدار, یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر وہ یہی کئی دنوں پہ محیط ہے, یہی کئی مہینوں کا ہے, اور تم کہتے ہیں راتوں رات یہ اتنی سیر ہو گئی, کس طرح مان لیا ہے؟ صدیق اکبر کی دلیل سنو. یہ دلیل سن کے آپ نہ بولے. میں کہتا ہوں جو ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے وہ بھی عشق کا اظہار کر کے بتائے کہ واقعی وہی عقیدہ ہمارا ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا, جو عمر فاروق کا عقیدہ تھا, جو حیدر کرار کا عقیدہ تھا. سنو صدیق اکبر نے کیا کہا. کہتے ہیں تو کہتا ہے اتنی جلدی کس طرح ہو گئے؟ کہنے لگے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادنا غلام ہے جبریل. سدرۃ المنتہا کدھر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. مدینہ کدھر ہے؟ کہتے ہیں جبریل کی پرواز کی رفتار یہ ہے اتنا وقت بھی نہیں لگتا, سدرہ سے مدینہ آتا ہے, مدینہ سے سدرہ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب غلام کی پرواز کا یہ عالم ہے, مدینے والے کی پرواز کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے گئے کیسے آئے کیسے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ایڈیاں ایڈیاں عقلاں چ حضور دے مقام نو نہ لے آؤ. مل کے خاصے کبریا ہو, مالک ہر ماں سوا ہو, وہ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, کوئی کیا مجھے بتائیں جنہوں نے ساری زندگی لکھیا ہیں, ساری زندگی لکھیا, حضور دی نعت لکھی, آقا علیہ الصلوۃ سیرت دے کتاباں لکھیاں, کسے ایک مصنف نے نہیں لکھیا میں نے یہ کتاب لکھ کے تو حق پورا کر دیا ہے, نا سارے یہی لکھ کے گئے. زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اعلیٰ حضرت نے کتنا کچھ لکھیا, کتنا کچھ لکھیا. پھر ایک کلام کے اینڈ پہ آ کے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی آکھیا, جب وہ کلام لکھا نا کہ عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, کافروں پر تیغ والا سے گری برق غضب, آسرا پاچا گئی ہیبت رسول اللہ کی, قبر میں تحشر لہرائیں گے چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, عمد نجدی دے قدرت رسول اللہ کی. تو پھر اپنے آپ کی کہندے نے اے رضا, جملہ سمجھ آئے تو بولنا جی, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یعنی جنہ نے بھی لکھیا نا آخر تے آگے سارے یہی لکھ کے گئے ہیں, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو. چلو میں ایک شعر پڑھتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے, نہ بھی سمجھ آئے نا, سمجھ میں تو آ ہی جائے گا لیکن لب کو ہلانا تھوڑا تھوڑا. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے, کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. میں کہنا تھوڑا تھوڑا پڑھو سارے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے. جملہ پڑھو یار سارے ذوق بنے گا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو بتایا تے عشق والوں نے مان لیا لیکن عقل والوں نے اعتراض کیا ہے. میرے بچے ہو جنہیں منگو گے تانوں دے چھڑاں گا, لیکن ڈسٹرب نہ کرو, تانوں نہیں پتا کتنی محنت کر کے مجمع میں کلوز کیتا ہے. توجہ میری طرف رکھو. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں 3 بندے پیدا ہو گئے, انہوں نے پراپگنڈا شروع کر دیا. کہتے ہیں دیکھو اتنا بڑا عالم ہے, کہتا ہے نبی پاک خود دے کے گئے ہیں. یہ بات ہے ماننے والی. اب یقین دیکھو ہے, اب میں
حضرت یہ پیسے ہی ہیں، اگر میں اس بندے کو دوں گا نا، کوئی یہ کہے گا یہ مجھے رمضان صاحب نے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک آکھے گا نہیں جی دیے، اینوں تو پتہ ہے نا میں دیتے نے، تو یہ یہی کہے گا نہیں مننا تو نہ مان، کھا خسمان، یہی بات ہے نا حضرت. اگلا کہتا نہیں ماننا تو نہ مان، اس کو تو پتہ ہے نا میں نے دی ہیں. لیکن یقین دیکھو، یہی آپ کو بات بتانے لگا ہوں، کرو ایہو جہا یقین پیدا. انہوں نے جب کام نا، یہ دیکھو جی کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا کل آسمان صاف ہوگا، دھوپ نکلی ہوگی، میں ڈبیا لے کے آؤں گا جس میں رسول اللہ کے منہ مبارک ہیں، تو تسی آسمان نال تکیا جی آسمان بالکل صاف ہوئے گا. لیکن جو ڈبیا تو حضور دے منہ مبارک کڈاں گا نا، پھر تسی ویکھیو بادل دا ٹکڑا آئے گا. کتنی بڑی بات ہے حضرت، چھوٹی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اگلے دن وہ تینوں آ گیا، ایک دوسرے اچا کران، دیکھو جی آسمان تو صاف ہے، بادل کدھر سے آئے گا. لیکن قربان جائیں ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ گرمیاں بندہ کہتا تھا جاندیاں نہیں پئیاں، ایک کوئی بارش ہوئی ہے تو سردیاں آئیاں کہ نہیں. وہ دسدا جدو چاہیے گرمی کر چھڑیے، جدو چاہیے سردی کر چھڑیے. وہ آسمان بالکل صاف تھا. تو ایک دوسرے کو وہی کرائیں، دیکھو جی اس بندے کا آج تو ہم عقیدہ توڑ دیں گے، لیکن قربان جائیں بس ڈبیا سے منہ مبارک کو باہر نکالنے کی دیر ہی ہوتی ہے، آسمان سے بادل کا ٹکڑا آ گیا ہے. ایک کیا کہتا ہے، ایک کہتا ہے وہ نبی پاک دینے ہیں، دو کہنے لگے نہیں ہوئے اتفاق ہی ہوا ہے. انہوں نے تو یہ چاہیے تھا آپ یہ کہہ دیتے چلو انہوں بھی نہیں مننا تو نہ منو. لیکن قربان جائیں جڑے دو نہیں نہ منے، آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، کل تو اپنے پھر نکلنا، کل پھر آواں گے. یقین دیکھو ہے، کل پھر آئے جناب آسمان صاف تھا، اس نے کہا آج کتوں آئے گا بادل، کل تو اتفاق ہویا سی، بادل کا ٹکڑا پھر آ گیا ہے. دوجا کہندا مان جانا چاہیے، تیجا کہندا نہیں آج پھر اتفاق ہویا. اب مجھے بتائیں بندہ یعنی کہ طبیعت کے اعتبار سے جذباتی ہو تو کہہ تو سکتا تھا نا وہ چل ٹھیک ہے یار ہوں دو مان گئے نے، اب پھر میں تیسرے دن کیا. آپ نے تیسرے کو کیا کیا، کوئی گال نہیں ہے کل پھر آواں گے. ہائے ہائے یہ رنگ دیکھو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا. کہتے ہیں اگلے دن آئے پھر بادل کا ٹکڑا آیا. میں آپ کو آخری پیغام جو دینے لگا نا وہ سنو. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں منہ مبارک تھے نبی پاک علیہ السلام کے میرے پاس ہے. کہتے ہیں جب ڈبیا میں تھے نا اس طرح رہتے تھے آپس میں اور بیٹھے رہتے تھے، تشریف فرما رہتے تھے. اور کہتے ہیں جب میں حضور کا ذکر کرتا تھا نا، کھڑے بھی ہوتے تھے جھومتے بھی تھے. ہوں میں تمہیں دسنا وا، اے مینوں اینی گل دسو ہے انہاں نوں بالاں نوں کنے دسیا ویا ہے کہ نبی پاک دا ذکر ہو رہا ہے، اور کیوں کھلوندے سن، کیوں جھومدے سن. اس لیے جھومتے تھے، وہ جھوم کے بتاتے تھے نسبت مدینے والے دے نال ہے. تے اسی بھی محفل جا کے دسنے ہاں سانوں بھی نسبت مدینے والے دے نال ہے. تو آخری پیغام صرف دوں گا کیونکہ مجھے تو کہا گیا تھا 10:30 بجے آپ کا بیان شروع کروا دیا جائے گا، لیکن میں طبیعت کا اتنا کالا نہیں کیونکہ ہو جاتا ہے حضرت. میں پچھلے دنوں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا، مجھے 1:30 بجے انہوں نے مائک دیا. مجھے بتاؤ 1:30 بجے میں لوگوں کو کیا بات سناتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی اس طرح کی ہوئی ہے کہ ایک دم ہی جو ہے نا وہ مجمع اپنی کیفیت کے اوپر آ گیا. تو بتانے کا اکثر مقصد یہ تھا کہ جو محفل کروانے والے تھے نا، قبلہ ان کے چہرے کی کیفیت بتا رہی تھی کہ غمگین ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے ایسی لاما صاحب نے 1:30 بجے میں کہا یار کبڑا دے پہ کل ہو جاتا ہے یار سب کچھ ہو. صرف آخری پیغام لے کے جاؤ جی تمہیں گل دسن لگا وا، سارا جہان چھڑیا جی مدینے والے نہ چھڑیا جی. یہ پیغام جی ہے. قبلہ کی محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بات بیان کی. کہتے ہیں ایک عورت کو نا 40 سے 50 سال ہو گئے بیاہے ہوئے، بڑی عزت کے ساتھ بڑی سونی وہ زندگی گزاری تھی، بڑی پیاری زندگی گزاری تھی. جب وہ اپنی بیٹی بھی آنے لگی نا، تو بیٹی جب اپنے گھر جانے لگی ہے تو اس نے اپنی ماں سے کہا ماں تینوں اینی، چلو میں پنجابی میں کہتا ہوں ماں تینوں اینی دیر ہو گئی ہے کدی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، سکون نہ تو زندگی گزاری ہے، مینوں وسن دا طریقہ دس، مینوں وسن دا طریقہ دس. ماں نے آکھیا سارے جہان نہ وگاڑ لئی، وسن دا طریقہ ہی آ سارے جہان نہ وگاڑ لئی خصم نہ وگاڑی. تے دوستو رب نو راضی کرن دا ایکو ہی طریقہ جے، سارے جہان نہ وگاڑ لیو مدینے والے نہ وگاڑے ہوئے. واخر دعوانا الحمدللہ.